جی ناظرین آداب. غالب انسٹیٹیوٹ کے ہم سب ڈرامہ گروپ کے زیر اہتمام غالب کے خطوط کی ڈرامائی قرأت کی آج دوسری قسط پیش کی جائے گی. میں تمام ناظرین کا غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں شرکت فرماتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ہمارے یہ پروگرام پہلی اور ہر مہینے کی پہلی اور 15 تاریخ کو منعقد ہوا کرے گا، اور میری سبھی سے درخواست ہے کہ ہمارے تمام پروگراموں میں شامل ہوں. میں زیادہ آپ اس میں مخل نہیں ہوں گا. میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر محمد کاظم صاحب سے کہ اس سے غالب خطوط کی ڈرامائی قرأت کا باقاعدہ آغاز فرمائیں. ڈاکٹر محمد کاظم صاحب. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ادریس احمد صاحب، ڈائریکٹر غالب انسٹیٹیوٹ. خواتین و حضرات، ایک بار پھر ہم خطوط غالب کی ڈرامائی قرأت کی دوسری قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ہماری حوصلہ افزائی کرتے 15 ہیں. روز پر دوسری قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی گزشتہ پہلی تاریخ کو ہم خطوط غالب کی ڈرامائی قرأت کی پہلی قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کی دوسری کڑی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے 3 بہت ہی اہم فنکار، ڈرامہ، اسٹیج، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ان سے وابستہ ہمارے 3 بہت اہم فنکار، میری مراد جناب عباس حیدر نقوی صاحب، جناب محمد ناصر صاحب اور محترمہ سعدیہ رحمان صاحبہ سے. دوستو، جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ غالب ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے ذکر کے بغیر، جن کے مطالعے کے بغیر ادب مکمل ہو ہی نہیں سکتا. جب ہم 2 بڑے شاعروں کا نام لیتے ہیں تو میر اور غالب آتے ہیں. اہم نثر نگار کا نام لیتے ہیں تو اس میں غالب کا شمار ضرور ہوتا ہے، اور غالب کی نثر جو ہے وہ ان کے خطوط کے حوالے سے ہے. سادہ اور سلیس نثر کی ایک بہترین مثال خطوط غالب ہے. 19ویں صدی میں حالانکہ سادہ نثر لکھے جانے کا رواج نہیں تھا. ہاں، فورٹ ولیم کالج میں اس کی شروعات ضرور ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی ہم لکھنؤ اور دلی میں دیکھتے ہیں تو اس طرح کی نثر نہیں لکھی جا رہی تھی جیسا کہ غالب نے اپنے خطوط میں پیش کیا ہے. اور یہی غالب کی انفرادیت ہے کہ ایک طرف غزل میں وہ مشکل پسند نظر آتے ہیں تو نثر میں نہایت ہی سادہ، سلیس اور بے باکی سے اپنی بات کرتے ہیں. غالب کی انفرادیت یہ بھی ہے کہ ان کے اندر جو خود اعتمادی تھی وہ کسی دوسرے نثر نگار یا دوسرے شاعر کے اندر اتنی نظر نہیں آتی ہے جتنی غالب کے اندر نظر آتی ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر انا کا بھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ انا تھی ان کے اندر، اور خود اعتمادی اور یہ انا، یہ دونوں مل کر ان کی شخصیت کو منفرد بناتی. اور زیادہ تر ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ ہمارے مشاہدے میں بھی ہے اور بہت سے لوگوں کے تجربے میں بھی یہ بات ہوگی کہ انا جو ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے خاندانی وقار، علم و فن، سیاسی اقتدار، دولت اور شہرت، یہ بنیادی عناصر ہیں جس کی وجہ سے کسی شخص کے اندر انا پیدا ہوتی. وہ انا بعض اوقات ان کی جو حیثیت ہے اس پر زیب دیتی ہے تو اکثر جو ہے وہ اس کا عیب ثابت ہوتی ہے. وہ انا، خود اعتمادی بہت اچھی چیز ہے لیکن انا بہت اچھی چیز نہیں ہے. اور غالب کے اندر جو خود اعتمادی کے ساتھ انا کا عنصر نظر آتا ہے، اس کی 3 وجوہات نظر آتی ہیں. اول کہ خاندانی وقار، دوم ان کی فن پر مہارت، اور تیسری فارسی دانی. فن پر ان کی مہارت پر کوئی سوال نہیں ہو سکتا، کوئی دال نہیں ہے، لیکن خاندانی وقار جو ہے وہاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں غالب نے دروغ گوئی سے کام لیا ہے. خاندان کے بارے میں جس طرح سے انہوں نے اپنے مختلف خطوط میں مختلف طرح سے پیش کیا ہے، جو خود ان کے
اپنی باتوں کو ہی کنٹرڈکٹ کرتی ہے، ان کو رد کرتی ہیں، جو بات پہلے کرتے ہیں وہ بات دوسرے خط میں رد ہو جاتی ہے۔ مثلا قاضی عبد الودود ایک جگہ لکھتے ہیں ان کے اس دروغگوئی کے بارے میں اور ان کے اس انا کو سامنے رکھ کر کے ان کے خاندان کے حوالے سے، کہ غالب نے پہلے اپنے کو ترک ایبک افراسیابی النصر کہا، اور بغیر اس کے کہ اس کی تردید کریں سلجوقیوں کو ہم گونر کا دعوی کیا، اس کے بعد اپنے کو سلجوقی کہا، اور بالآخر سنجرو برقیارق کی اولاد ہونے کے مدعی ہوئے۔ ڈاکٹر یوسف حسین خان کے اس خیال سے مجھے اتفاق ہے کہ غالب ازبک تھے، ہند میں اس کے ساتھ خوشگوار تصورات وابستہ نہیں، ذہن ایبک کی طرف گیا جو اور کچھ نہیں تو اس کا قافیہ ہو سکتا تھا۔ یہ قاضی عبد الودود نے ایک جگہ یہ لکھا ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غالب نے جس طرح سے اپنے خطوط میں اپنے خاندانی وقار کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں بیان کیا ہے، وہ 100% درست نہیں ہے، کبھی کچھ کہا ہے کبھی کچھ کہا ہے، لیکن فن پر ان کی مہارت پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا کہ جو ان کی مہارت تھی۔ تیسری جو چیز ان کو انا یا ان کے وقار یا ان کی خود اعتمادی میں اضافہ کرتی ہے وہ ہے فارسی دانی، اور فارسی دانی پر ان کو بہت فخر بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی فارسی دانی کا ثبوت دینے کے لیے کئی بار الگ الگ چھیڑ دی باتیں، جیسے قاطع برہان کی باتیں جو ہیں، قاطع برہان پر پوری ادبی بحث ہوتی ہے، اور وہ بحث اس قدر آگے بڑھتی ہے کہ گالی گلوچ تک بات آگے پہنچ جاتی ہے، اور یہاں تک کہ عدالت تک جانا پڑتا ہے غالب۔ یہ چیز جو ہے کہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے چیزوں کو سامنے رکھنا، یہ ان کی انفرادیت کا ثبوت بھی ہے۔ دوسری طرف دستمبو سے ہم واقف ہیں کہ دستمبو انہوں نے فارسی قدیم میں لکھی، یہ صرف اپنی فارسی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے انہوں نے رکھا، جو ان کی شخصیت کو انفرادیت بخشی ہے۔ مرزا ہرگوپال تفتہ کو ایک خط لکھتے ہوئے لکھتے ہیں وہ خط میں اپنی اس فارسی دانی کا حوالہ دیتے ہوئے کہ جو خط سے ہی باہر نکل کر کے آتا ہے، منشی ہرگوپال تفتہ کو لکھتے ہیں وہ تفتہ کو کہ میں نے آغاز 11 مئی 1857 سے 31 جولائی 1858 تک روداد شہر اور اپنی سرگزش یعنی 15 مہینے کا حال نثر میں لکھا ہے، اور التزام اس کا کیا ہے کہ دساتیر کی عبارت یعنی پارسی قدیم لکھی جائے اور کوئی لفظ عربی کا نہ آئے۔ یعنی ایسا انہوں نے التزام کیا کہ فارسی پر اپنی مہارت کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی تحریر لکھی کہ عربی کا کوئی لفظ اس میں نہ آئے۔ حالانکہ بعد میں اور چیزیں جب ریسرچ ہوئی، چیزیں سامنے آئی تو عربی کی بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ تو یہ غالب ہیں، اور یہ تین چیزیں جو غالب کی شخصیت کو انفرادیت بخشتی ہے کہ ان کا خاندان، ان کے فن پر مہارت اور فارسی دانی۔ خاندان کے حوالے سے میں نے بات کی اور فارسی دانی کے حوالے سے میں نے گفتگو۔ غالب کی انفرادیت یہ بھی تھی، غالب کی شہرت یہ بھی تھی کہ غالب جو ہے وہ کسی نے کہا کہ بھائی پتے خط کہاں لکھوں، کس پتے پر لکھوں؟ غالب کہتے ہیں کہ آپ اپنے خط میں دلی لکھ دو، غالب لکھ دو، خط مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اور اس حوالے سے اپنے خط میں بھی اس بات کا ذکر کرتے ہیں، وہ ایک خط علاؤدین خان علائی کے نام لکھتے ہیں، اس خط کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ 50 برس سے دلی میں رہتا ہوں، ہزارہا خط اطراف و جوانب سے آتے ہیں، بہت لوگ ایسے ہیں کہ محلہ نہیں لکھتے، بہت لوگ ایسے ہیں کہ محلہ سابق کا نام لکھ دیتے ہیں، حکام کے خط فارسی اور انگریزی، یہاں تک کہ ولایت کے آئے ہوئے صرف شہر کا نام اور میرا نام، یہ سب مراتب تم جانتے ہو، اور ان خطوط کو جو تم دیکھ چکے ہو، اور پھر مجھ سے پوچھتے ہو کہ اپنا مسکن بتا، اگر میں تمہارے نزدیک امیر نہیں نہ صحیح، اہل حرفہ میں سے بھی نہیں ہوں کہ جب تک محلہ اور تھانہ نہ لکھا جائے ہر کارا میرا پتہ نہ پائے، آپ صرف دہلی لکھ کر میرا نام لکھ دیا کیجئے، خط کے پہنچنے کا میں ضامن۔ یہ غالب ہے کہ غالب ایک طرف دروغگوئی سے کام لیتے ہیں، ایک طرف یہ خود اعتمادی ہے
کہ آپ صرف غالب اور دلیل لکھ دیجئے اور وہ خط ہم تک پہنچے۔ دوستو، میں نے ابھی آپ کو علاء الدین خان علائی اور مرزا ہرگوپال تفتہ کے خط کے کچھ حصے آپ کو سنائے اور غالب کی انفرادیت کے حوالے سے، ان کی اپنی انا کے حوالے سے، ان کی شہرت کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے بیچ عباس صاحب ہیں، اور عباس صاحب جو خط لے کر ہمارے پاس آئے ہیں، ان کو جو زحمت دی گئی ہے کہ اب اس خط کی قرت کے لیے وہ خط ہے جناب علاء الدین خان علائی کے نام لکھے ہوئے خط۔ تو میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اسٹیج کے بہت اہم فنکار، ہدایت کار، اداکار، ڈرامہ نگار جناب عباس حیدر نقوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ نواب علاء الدین خان علائی کی ڈرامائی قرت پیش فرمائیں۔ جناب عباس حیدر نقوی۔ شکریہ کاظم صاحب، شکریہ غالب انسٹیٹیوٹ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا۔ نواب علاء الدین خان علائی کو غالب ایک خط لکھتے ہیں: سبحان اللہ، 1000 برس تک نہ پیام بھیجنا نہ خط لکھنا، اور پھر لکھنا تو سراسر غلط لکھنا۔ مجھ سے کتاب مستعار مانگتے ہو؟ یاد کرو کہ تم کو لکھ چکا ہوں کہ دساتیر اور برہان قاطع کے سوا کوئی کتاب میرے پاس نہیں۔ ازاں جملہ برہان قاطع تم کو دے چکا ہوں۔ دساتیر میرا ایمان و حرز جان ہے۔ اشعار تازہ مانگتے ہو؟ کہاں سے لاؤں؟ عاشقانہ اشعار سے مجھ کو وہ بودھ ہے جو ایمان سے کفر کو۔ گورنمنٹ کا بھاگ تھا، بھٹائی کرتا تھا، خلعت پاتا تھا۔ خلعت موقوف، بھٹائی متروک، نہ غزل نہ مدحہ، ہزل و ہجوم میرا آئین نہیں۔ پھر کہو کیا لکھوں؟ بوڑھے پہلوان کیسے پیج بتانے کو رہ گیا ہوں؟ اکثر اطراف و جوانب سے اشعار آ جاتے ہیں، اصلاح پا جاتے ہیں۔ باور کرنا اور مطابق واقع سمجھنا، تمہارے دیکھنے کو بھئی دل بہت چاہتا ہے، اور دیکھنا تمہارا موقوف اس پر ہے کہ تم یہاں آؤ۔ بھئی کاش اپنے والد ماجد کے ساتھ چلے آتے اور مجھ کو دیکھ جاتے۔ اردو کا دیوان رامپور سے لایا ہوں، اور وہ آگرے گیا ہے، وہاں منتبہ ہوگا۔ ایک نسخہ تمہارے پاس ضرور پہنچ جائے گا۔ تم جانو تم کو غیر سے جو رسم و راہ ہو، مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو۔ مرقوم ہے روز دوشنبہ 2 جولائی 1860 عیسوی۔ مولانا علائی کو ہی ایک اور خط لکھتے ہیں: صاحب میری داستان سنیے۔ پنشن کم و کاس جاری ہوا، زر مجتمع 6 سالہ یکمشت مل گیا۔ بعد ادائے حقوق 400 روپے دینے باقی رہے، اور 87 روپے 11 آنے مجھے بچے۔ مئی کا مہینہ بدستور ملا۔ آخر جون میں حکم آ گیا کہ پنشن دار علل عموم ششماہی پایا کریں، ماہ با ماہ پنشن تقسیم نہ ہوا کرے۔ میں 10-12 برس سے حکیم محمد حسن خان کی حویلی میں رہتا ہوں۔ اب وہ حویلی غلام اللہ خان نے مول لے لی۔ آخر جون میں مجھ سے کہا کہ بھائی حویلی خالی کرو۔ اب مجھے فکر پڑی کہ کہیں 2 حویلیاں قریب ہم دیگر ایسی ملیں کہ ایک محل سرا اور ایک دیوان خانہ ہو۔ نہ ملی۔ ناچار یہ چاہا
کہ بلی ماروں میں ایک مکان ایسا ملے کہ جس میں جا کے رہ سکوں، نہ ملا۔ تمہاری چھوٹی پھوپھی نے بےکس نوازی کی، کروڑا والی حویلی مجھ کو رہنے کو تھی، ہر چند وہ رعایت مرئی نہ رہی کہ محل سرا سے قریب ہو، مگر خیر بہت دور بھی نہیں۔ اب کل یا پرسوں وہاں جا کر رہوں گا۔ ایک پاؤں زمین پر ہے، ایک پاؤں رکاب میں، توشے کا وہ حال، گوشے کی یہ صورت۔ کل شنبہ 18 ذی‌الحجہ کی اور 7 جولائی کی پہر دن چڑھے تمہارا خط پہنچا۔ 2 گھڑی کے بعد سنا گیا کہ امین الدین خان صاحب نے اپنی کوٹھی میں نزول اجلال کیا۔ پہر دن رہے، ازراہ مہربانی ناگاہ میرے ہاں تشریف لائے۔ میں نے ان کو دبلا و افسردہ پایا بھائی، دل کوڑا۔ علی حسنین خان بھی آیا، اس سے بھی میں ملا۔ میں نے تمہیں پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آئے؟ بھائی صاحب بولے کہ جب میں یہاں آیا تو کوئی وہاں بھی تو رہے، اور اس سے علاوہ وہ اپنے بیٹے کو بہت چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اتنا ہی جتنا تم اس کو چاہتے تھے۔ ہنسنے لگے۔ غرض کہ میں نے بظاہر ان کو تم سے اچھا پایا، آگے تم لوگوں کے دلوں کا مالک اللہ ہے۔ نگاشتہ و رواں داشتہ یک شنبہ بین الظہر و عصر، 8 جولائی 1860 عیسوی، 19 ذی‌الحجہ 1276 ہجری، راقم غالب۔ ایک اور خط ہے، اس میں القاب لکھتے ہیں: جان غالب، یاد آتا ہے کہ تمہارے ام نامدار سے سنا ہے کہ لغات دساتیر کی فرنگ وہاں ہے، اگر ہوتی تو کیوں نہ تم بھیج دیتے؟ خیر آنچر ما درکار داریم، اکثر درکار نیست۔ تم ثمر نورس ہو اس نہال کے کہ جس نے میری آنکھوں کے سامنے نشو نما پائی ہے، اور میں ہوا خواہ و سایہ نشین اس نہال کا رہا ہوں، کیوں کر تم مجھ کو عزیز نہ ہوگے؟ رہی دید وادید تو بھئی اس کی 2 صورتیں ہیں، تم دلی میں آؤ یا میں لوہارو آؤں، تم مجبور میں معذور۔ خود کہتا ہوں کہ میرا عذر زنہار مسموع نہ ہو، جب تک نہ سمجھ لو کہ میں کون ہوں اور ماجرا کیا ہے۔ سنو، عالم 2 ہیں، ایک عالم ارواح اور ایک عالم آب و گل۔ حاکم ان دونوں عالموں کا وہ ایک ہے جو خود فرماتا ہے لمن الملک اليوم، اور پھر آپ جواب دیتا ہے للہ الواحد القہار۔ ہر چند قاعدہ عام یہ ہے کہ عالم آب و گل کے مجرم عالم ارواح میں سزا پاتے ہیں، لیکن یوں بھی ہوا ہے کہ عالم ارواح کے گنہگار کو دنیا میں بھیج کر سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ میں 8ویں رجب 1212 ہجری میں روئے کاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا، 13 برس حوالات میں رہا۔ 7 رجب 1225 ہجری کو میرے واسطے حکم دوام حبس صادر ہوا، ایک بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی اور دلی شہر کو زندان مقرر کیا۔
اور مجھے اس زندان میں ڈال دیا. فکر نظم و نثر کو مشقت ٹھہرایا. برسوں کے بعد میں جیل خانے سے بھاگا. 3 برس بلاد شرقیہ میں پھرتا رہا. پایان کار مجھے کلکتے سے پکڑ لائے اور پھر یہاں اسی مجلس میں بٹھا دیا. جب دیکھا کہ یہ قیدی گریزپا ہے، 2 ہتھکڑیاں اور بڑھا دیں. پاؤں بیڑی سے فگار، ہاتھ ہتھکڑیوں سے زخم دار. مشقت مقرری اور مشکل ہو گئی. طاقت یک قلم زائل ہو گئی. بے حیا ہوں. سال گزشتہ بیڑی کو زاویہ زندہ میں چھوڑ میں دونوں ہتھکڑیوں کے بھاگا. میرٹھ مراد آباد ہوتا ہوا رامپور پہنچا. کچھ دن کم 2 مہینے وہاں رہا، پھر پکڑا گیا. اب عہد کیا کہ پھر نہ بھاگوں گا. بھاگوں گا کیا؟ بھاگنے کی طاقت بھی تو نہ رہی. حکم رہائی دیکھیے کب صادر ہو. ایک ضعیف سا احتمال ہے کہ اسی ماہ ذی الحج 1277 ہجری میں چھوٹ جاؤ. بہر تقدیر بعد رہائی کے تو آدمی سوائے اپنے گھر کے اور کہیں تو جاتا نہیں. میں بھی بعد نجات سیدھا عالم ارواح کو چلا جاؤں گا. کیا بات ہے. فرخ خان روز کے از خانہ زندہ بردم، سوئے شہر خود عظیم وادی ویراں بردم. واہ. ماہ ذی الحج 1277 ہجری، جون 1861 عیسوی. بہت شکریہ جناب عباس حیدر صاحب. شکریہ. دوستو آپ نے دیکھا کہ غالب کس انداز میں جناب علاء الدین خان علائی کو خط لکھ رہے ہیں اور اپنی باتوں کو کس طرح سے کہہ رہے ہیں. جیسا کہ دساتیر کے حوالے سے میں نے پہلے گفتگو کی اپنی فارسی دانی کا، اور اس کا ذکر یہاں بھی انہوں نے کیا ہے. اور آخری خط جو ابھی عباس صاحب نے جس کی قرت کی، اس میں دیکھیں کہ پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری مرحلے تک کا واقعہ ایک طرح سے بیان کر دیا ہے کہ کب پیدا ہوئے، کب ان کی شادی ہوئی، کب وہ دلی ہجرت کی، دلی میں کس طرح کی زندگی گزاری، کلکتے کا سفر کیسے کیا، کلکتے سے پھر لوٹ کر آئے، پھر رامپور کا سفر کیا، رامپور سے پھر لوٹ کر آئے. اور وہ تمام باتیں اس میں جو ہے کہ ہتھکڑیاں بیڑیاں وہ کس طرح سے علامتی طور پر چیزوں کو بیان کیا ہے انہوں نے، اور کس خوبی سے اپنی بات انہوں نے کی ہے. اور اپنے آپ کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ ضعیف ہو چکے تھے، لاغر ہو چکے تھے، بہت چلنا پھرنا نہیں ہوتا تھا، بہت بیمار بھی ان دنوں رہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے طور پر یہ سوچا تھا کہ شاید 1861 میں اسی سال میں انتقال کر جاؤں گا، اسی سال مر جاؤں گا، جو چھوٹ جاؤں گا، اور وہ عالم ارواح اور عالم آب و گل کا جو ذکر کیا ہے کہ آب و گل سے عالم ارواح تک پہنچ جاؤں گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کے 8 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا 1869 میں. اور یہ غالب کی خوبی ہے کہ مختصر اس خط کا 1/4 حصہ ہے، اس میں ان کی پوری زندگی بیان کر دی گئی ہے، اور جس زبان میں بیان کی ہے، جس طرح سے بیان کیا ہے انہوں نے، یہ ان کی خوبی تھی. یہی وجہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ غالب نے اگر شاعری نہ بھی کی ہوتی تو ان خطوط کی وجہ سے ان کا ادب میں وہی مقام ہوتا جو آج ہے ان کا مقام. تو دوستو یہ تھے غالب، اور انہوں نے یہ علاء الدین خان علائی کے نام خط لکھا تھا. اس کڑی کو، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں مرزا ہرگوپال تفتہ کی جانب رجوع کرنا چاہتا ہوں. اور مرزا ہرگوپال تفتہ
اپنے بھی علاؤدین خان علائی کیس میں دیکھیں کہ وہ علاؤدین خان علائی کہاں کے رہنے والے تھے، یہ بھی ذکر ہے کہ لوہارو کے رہنے والے تھے، کہ یا تو میں لوہارو آ جاؤں یا تم یہاں آ جاؤ. تو اس طرح سے انہوں نے ذکر کیا ہے. اسی طرح سے ہرگوپال تفتہ ان کے بہت چہیتے شاگرد ہیں، بہت قریبی تھے ان کے شاگرد، ان کو خط لکھتے ہیں، اور جس خوبی سے، جس خوبصورت خط لکھتے ہیں. میں ویسے ہی ایک بہت ہی اہم اداکارہ، بہت ہی اہم آرٹسٹ، بہت ہی اہم اسکرپٹ رائٹر، جنہوں نے اسٹیج کے لیے اداکاری کی ہے، جنہوں نے ہدایت کاری کی ہے، ٹیلی ویژن کے لیے انہوں نے لکھے ہیں، انہوں نے ہدایت کاری کی ہے، اداکاری کی ہے، اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں شوز ان کے تیار ہوئے ہیں ٹیلی ویژن کے لیے، اور وہ دوردرشن پر اور زی ٹی وی پر اور مختلف چینلز پر آئے ہیں. اسٹیج کی بہت اچھی فنکارہ ہیں. میری مراد سعدیہ رحمان صاحبہ سے ہے. میں سعدیہ رحمان صاحبہ کو زحمت دینا چاہوں گا، ان سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم تشریف لائیں اور مرزا ہرگوپال تفتہ کے خطوط کی ڈرامائی قرت پیش فرمائے. محترمہ سعدیہ رحمان صاحب. شکریہ. سب سے پہلا خط جو میرے پاس ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. بندہ پربت، ایک مہربانی نامہ سکندرآباد سے اور ایک علی گڑھ سے پہنچا. یقین ہے کہ بابو صاحب تمہارے خط کے جواب میں کچھ حال لکھیں گے اور تم موافق اپنے وعدے کے مجھ کو لکھو گے. اب جب اس خط کا جواب تمہارے پاس آئے گا تب تمہارے اشعار تم کو پہنچیں گے. ہائے ہائے میر تفضل حسین خان، ہائے ہائے رفتیوں مرا خبر نہ کر دی، پر بے کسیم نظر نہ کر دی. یہاں یہ سنا گیا ہے کہ میر احمد حسین بڑا بیٹا ان کا ان کے کام پر مقرر ہوا اور میر ارشاد حسین بدستور نائب رہے. 23 فروری 1854. اسد اللہ. اگلا خط. منشی صاحب، تمہارا خط اس دن یعنی کل بدھ کے دن پہنچا کہ میں 4 دن سے لرزے میں مبتلا ہوں، اور مزہ یہ ہے کہ جس دن سے لرزہ چڑھا ہے کھانا مطلق میں نے نہیں کھایا. آج پنج شنبہ 5واں دن ہے کہ نہ کھانا دن کو میسر ہے اور نہ رات کو شراب. حرارت مزاج میں بہت ہے، ناچار اعتراض کرتا ہوں. بھائی اس لطف کو دیکھو کہ 5واں دن ہے کھانا کھائے، ہرگز بھوک نہیں لگی اور طبیعت غذا کی طرف متوجہ نہیں ہوئی. بابو صاحب والا مناقب کا خط تمہارے نام کا دیکھا. اب اس ارسال میں وہ آسانی نہ رہی اور بندہ دشواری سے بھاگتا ہے. کیوں تکلیف کریں، اور اگر بہرحال ان کی مرضی ہے تو خیر میں فرما پذیر ہوں. اشعار سابق و حال میرے پاس امانت ہے، بعد اچھے ہونے کے ان کو دیکھوں گا اور تم کو بھیج دوں گا. اتنی سطریں مجھ سے ب1000 جرے ثقیل لکھی گئی ہیں. روز پنج شنبہ 2 مارچ 1854. واہ. ایک اور خط یہ اس طرح ہے. شفیق میرے لالا ہرگوپال تفتہ میرا قصور معاف کریں اور مجھ کو اپنا نیاز مند تصور فرماوے. آپ کا پارسل اور آپ کا خط سابق و عنایت نامہ حال پہنچا. جواب نہ لکھنے کی 2 وجہ. ایک تو یہ کہ میں بیمار، 4 مہینے سے تپے لرزہ میں گرفتار، دم لینے کی طاقت نہیں، خط لکھنا کیسا. بارے اب فرصت ہے. دوسری وجہ یہ کہ کول تو معلوم مگر مکان آپ کا نہیں معلوم. خط لکھوں تو کس پتے سے لکھوں؟ ہاں آپ نے سرنامے پر چاہے گرمابا لکھا، میں نہیں لکھ سکتا. کس واسطے؟ کہ یہ حمام کے کنویں کی مٹی خراب کر کر اس کو چاہے گرمابا لکھا ہے. اسماء و اعلام کا ترجمہ فارسی میں کرنا یہ خلاف دستور تحریر ہے. بھلا اس شہر میں ایک محلہ بلی ماروں کا ہے،
अब हम उसको गुरबा कुशां क्यों कर लिखें, या इमली के मोहल्ले को मोहल्ला तमरे हिंदी किस तरह लिखें। बहरहाल नाचार तुम्हारी खातिर से अहमक बनना कबूल किया और वही लफ्ज मुहम्मल लिखकर खत भेज दिया है। जवाब ये है कि भाई मेरा दिल अब शेरो सुखनो अमारतो रियासतो दीनो दुनियाओ मर्गो जीस्तो कुफ्रो इस्लाम से सर्द हो गया है, मगर तुम्हारी खातिर। सो ये खूब याद रहे कि जितनी देर में तुम एक नई गजल लिख सकते हो, मुझसे उतने अरसे में आपकी एक गजल को इस्लाह नहीं दी जाती। जल्दी ना करो और मेरे तौर पर रहने दो। इंशाअल्लाह ताला इस कदर तुम्हारी जो अज किस्में गजलियात हैं वो सब देख कर भेज दूंगा। निस्फ दीवान साबिक देख चुका हूँ, निस्फ बाकी है, मगर अब खुदा के वास्ते जब तक ये आपका कलाम ना पहुंचे और कलाम ना भेजिए कि मैं घबराया जाता हूँ। जून 1854, असदुल्ला। एक और छोटा सा खत है। अच्छा, मेरा सलाम पहुंचे, खत और कागजे अशार पहुंचा। साबिक़ हाल अभी सब यूं ही धरे रहे। अगरचे गर्मी रफा हो गई, मैं बरसने लगे, हवाएं सर्द चलने लगी, मगर दिल मुकद्दर है और हवास ठिकाने नहीं। बादशाह का कसीदा सारा और वली अहद का कसीदा बेखात्मा आगे से कह रखा था। उसका खात्मा बहजार मशक्कत रमजान में कह लिया और ईद को दोनों पढ़ दिए। भाई मुंशी नबी बख्श साहब को परसों या तरसों भेजूंगा, उनसे लेकर तुम भी देखना। मैंने उनको लिख भेजा है कि मुंशी हरगोपाल साहब को भी देना कि वो पढ़ लें और चाहे तो नकल ले लें। इसके सिवा और जो कुछ तुम्हारे खत में लिखा था वो जवाब तलब नहीं, और यूं ही है जो तुम समझे हो। जुलाई 1854, असदुल्ला। शुक्रिया। बेहद शुक्रिया सादिया रहमान साहिबा। दोस्तों, आपने देखा कि मुंशी हरगोपाल तफ्ता किस कदर करीब हैं और कैसे शागिर्द हैं, और उनकी शायरी पर, शेर पर भी इस्लाह देते हैं गालिब। और अपने शागिर्द को ही उन्होंने लिखा था एक खत में कि जिस शख्स को जिस शगल का ज़ौक़ हो और उसमें बेतकल्लुफ़ उम्र बसर करे, उसी का नाम ऐश है। तो ये अपने शागिर्दों को इस तरह से भी ये करते थे और उनकी शायरी पर इस्लाह कर देते थे। उस हवाले से आपने देखा कि किस तरह से अपने दीवान के हवाले से, उनके दीवान के हवाले से, उनके गज़लों के हवाले से, उनके इस्लाह के हवाले से जो बातें की है, इससे तफ्ता और गालिब के रिश्ते का भी एहसास होता है, और उन दोनों के दरमियान जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है और जो इल्मी गुफ्तगू, फिलोसफिकल गुफ्तगू हो रही है, उसका भी एहसास हो रहा है। दोस्तों, इसमें देखिए कि एक तर्जुमे की जानिब भी गालिब ने रोशनी डाली है और ये कहा है कि लफ्जी तर्जुमा नहीं होना चाहिए उस तरह से, जैसे उन्होंने ये कहा है कि हमाम के कुएं का तर्जुमा जैसे चाहे गरमाबा लिखा, कि ये नहीं, या बिल्ली मारों के का मोहल्ला जो है उसका गुरबा कुशा नहीं, मतलब नहीं कह सकते हैं उसको गुरबा कुशा, या फिर इमली इमली का मोहल्ला जो है उसको मोहल्ला तमरे हिंदी नहीं कह सकते हैं। तो तर्जुमे की तरफ भी, तर्जुमे के फन की तरफ भी इनडायरेक्टली उन्होंने रोशनी डाली है। कई तर्जुमा हम देखते हैं अब कि लफ्जी तर्जुमे किए जाते हैं, और कई बार ऐसा हुआ, मेरी नज़र से भी गुजरे थोड़ा बहुत, मुझे भी शौक है तर्जुमे का, कि अब तर्जुमा करते वक्त ये था कि स्टील प्लांट तर्जुमे में आया। तो एक जगह मैं तर्जुमा पढ़ रहा था वेटिंग के लिए, तो स्टील प्लांट का तर्जुमा किया गया था फौलादी पौधा या एक ऐसे ही अंग्रेजी से उर्दू में ही तर्जुमा था, और उसमें अंग्रेजी में था फीमेल एलिफेंट, तो उसका तर्जुमा किया गया था खवातीन हाथी या खातून हाथी। तो ये जो लफ्जी तर्जुमा होता है जो कि एक मज़ा का खेज भी बन जाता है, तो उसी तरह से गालिब ने भी अपने इस खत में ये जिक्र किया है कि इस तरह के लफ्जी तर्जुमे नहीं होने चाहिए और मफ़हूम वाज़ा होना चाहिए।
اور اپنے خط میں بھی غالب کو انہوں نے جو خط لکھے ہیں اس خط سے بھی احساس ہوتا ہے، اور انہوں نے خود جو دساتیر ہیں یا دستمبو ہیں یا قاطع برہان کے حوالے سے بھی جو بحث کی ہے وہاں بھی اس جانب تھوڑی بہت روشنی پڑتی ہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اب اخیر میں میر مہدی مجروح کی جانب رخ کرنا چاہتا ہوں، اور میر مہدی مجروح بھی غالب کے بہت اہم شاگرد تھے، بہت قریبی شاگرد تھے، اور مجروح کی میر مہدی مجروح کے خطوط کی قرت کے لیے، ڈرامائی قرت کے لیے زحمت دی گئی ہے محمد ناصر صاحب کو۔ ناصر صاحب بچپن سے تھیٹر آرٹسٹ ہیں، چائلڈ آرٹسٹ بھی رہے ہیں، اسکول کے زمانے میں بھی ڈرامے کیے ہیں اور کالج کے زمانے میں بھی کیے ہیں، اور آج بھی ڈرامہ کر رہے ہیں، جس کی ایک خوبصورت جھلک آپ کو ان کی آواز کی اتار چڑھاؤ، ان کی جو ڈکشن ہے اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے وہ ڈکشن کو پیش کرتے ہیں، اور کس طرح غالب کو انہوں نے سمجھا ہے اور اپنے اندر اتارا ہے، جس کی ایک مثال ہمیں ابھی دیکھنے کو ملے گی۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ محمد ناصر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ براہ کرم تشریف لائیں اور میر مہدی مجروح کے نام جو غالب کے خطوط ہیں ان میں سے چند خطوط کی آپ رامائی قرت فرمائیں۔ محمد ناصر صاحب۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر کاظم صاحب۔ جیسا کہ حکم ہوا ہے میں میر مہدی مجروح کے کچھ خطوط آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلا خط کچھ یوں ہے: میاں، آج یک شنبے کا دن 7ویں فروری کی اور شاید 22ویں جمادی الثانی کی ہے۔ دوپہر کے وقت شیخ مشرف علی رہنے والے استاد حامد کے کوچے کے میرے پاس آئے اور انہوں نے تمہارا خط لکھا ہوا 15 جمادی الثانی کا دیا۔ ڈاک کا خط ہرگز مجھ تک نہیں پہنچا اور نہ میں شہر سے کہیں گیا، جہاں رہتا تھا وہیں ہوں۔ خدا جانے وہ خط مسترد کیوں ہوا۔ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا خط آوے اور میں پھیر دوں؟ تم خود کہتے ہو کہ اس پر یہ لکھا ہوا آیا کہ مکتوب علیہ یہاں نہیں ہے، اور میں ہوتا اور یہ لکھ دیتا کہ میں نہیں ہوں۔ آگرے اور الور اور کول کے برابر خط چلے آتے ہیں۔ تمہاری والدہ کا مرنا سن کر مجھ کو بڑا غم ہوا۔ خدا تم کو صبر دے اور اس عفیفہ کو بخشے۔ میرا حقیقی بھائی مرزا یوسف خان دیوانہ بھی مر گیا۔ کیسا پنسن اور کہاں اس کا ملنا، یہاں جان کے لانے پڑے۔ ہے موج زن ایک قلزم ہوں، کاش یہی ہو، آتا ہے بھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے۔ اگر زندگی ہے اور پھر مل بیٹھیں گے تو کہانی کہی جائے گی۔ تم کہتے ہو کہ آیا چاہتا ہوں، اگر آؤ تو بے ٹکٹ کے نہ آنا۔ میر احمد علی صاحب کو لکھتے ہو کہ یہاں ہے، مجھ کو نہیں معلوم کہ کہاں ہے۔ مجھ سے ملتے تو اچھا کرتے، میں مخفی نہیں ہوں، روپوش نہیں ہوں۔ حکام جانتے ہیں کہ یہ یہاں ہے، مگر نہ باز پرس و گیرودار میں آیا ہوں، نہ خود اپنی طرف سے قصد ملاقات کا کیا ہے۔ بھائی ہما ایمن بھی نہیں ہوں، دیکھیے انجام کار کیا ہے۔ نثر کیا لکھوں گا اور نظم کیا کہوں گا؟ وہ نثر جو تم دیکھ گئے ہو وہی 2-4 ورق اور بھی سیاہ کیے گئے ہیں۔ بھیجنا ممکن نہیں، جب آؤ گے اور مجھ کو جیتا پاؤ گے تو دیکھ لو گے۔ محکش چین میں ہے، باتیں بناتا پھرتا ہے، سلطان جی میں تھا اب شہر میں آ گیا ہے۔ 2-3 بار میرے پاس بھی آیا، 5-7 دن سے نہیں آیا۔ کہتا تھا کہ بیوی کو لڑکے کو بہرام پور میر وزیر علی کے پاس بھیج دیا ہے، خود یہاں لوٹ کی کتابیں خریدتا پھرتا ہے۔ میرن صاحب کی خیر و عافیت معلوم ہوئی، مگر نہ معلوم ہوا کہ وہ وہاں مع قبائل ہیں یا تنہا ہیں۔ اگر تنہا ہے تو قبائل کہاں ہے؟ تمہارے چھوٹے بھائی کو تو جانتا ہوں کہ وہ یہاں ہے اور اچھی طرح ہے۔ بڑے بھائی کا حال کیوں نہ لکھا؟ یقین ہے کہ وہ اور تم یکجا ہو۔
गो उनको रब्त मुझसे ज्यादा नहीं, लेकिन फर्जंद होने में तुम और वो बराबर हो। खत भेजने में तरद्दुद न करो और डाक में बेतामुल भेजा करो ज्यादा ज्यादा। यकशंबा हफ्तम फरवरी 1858 ईस्वी, वक्त रसीदन नामा गालिब। वाह वाह, बहुत दूसरे खत में कुछ यूं लिखते हैं, साहिब 2 खत तुम्हारे बसबीले डाक आए। कल दोपहर ढले एक साहिब अजनबी, सांवले सलोने दाढ़ी मुंढे बड़ी बड़ी आंखों वाले तशरीफ लाए। तुम्हारा खत दिया सिर्फ उनकी मुलाकात की तकरीब में था। बारे उनसे इसमें शरीक पूछा गया, फरमाया अशरफ अली। कौमियत का इस्तिफसार हुआ, मालूम हुआ सैयद हैं। पेशा पूछा, हकीम निकले, यानी हकीम मीर अशरफ अली। मैं उनसे मिलकर बहुत खुश हुआ, खूब आदमी हैं और काम के आदमी हैं। कितने ओछे हो। मुस्तलहातुश-शोरा, मुस्तलहातुश-शोरा भाई वो किताब तुम्हारी है, मैंने गसब नहीं की, मेरे पास मुस्तहार है। मैंने गसब नहीं की, मेरे पास मुस्तहार है, देख चुकूंगा, भेज दूंगा, तकाजा क्यों करो। मियाँ मैं अफजल मोहम्मद अफजल तस्वीर खींच रहे हैं, जल्दी न करो, देर आयत दुरुस्त आयत। सरफराज हुसैन और मीरन साहब और मीर नसीरुद्दीन को दुआएं। सुबह 4 शंबा, हफ्तुम रमजान 1274 हिजरी, 31 अप्रैल 1858 हिजरी ईस्वी। एक तीसरा खत और है, मुख्तसर सही है। जी इरशाद इरशाद। कहते हैं, वाह वाह सैयद साहब, तुम तो बड़ी इबारत तराइयां करने लगे, नस्र में खुद नुमाइयां करने लगे। कई दिन से तुम्हारे खत के जवाब की फिक्र में हूं, मगर जाड़े ने बेहिसो हरकत कर दिया है। आज जो बसबबे अब्र के वो सर्दी नहीं तो मैंने खत लिखने का कस्द किया, मगर हैरान हूं कि क्या सहरसाजी करूं, जो सुखन पर्दाजी करूं। भाई तुम तो उर्दू के मिर्जा कतील बन गए हो। उर्दू बाजार में नहर के किनारे रहते रहते रूदे नील बन गए हो। क्या कतील, क्या रूदे नील, ये सब हंसी की बातें हैं। लो सुनो, अब तुम्हारी दिल्ली की बातें हैं। चौक में बेगम के बाग के दरवाजे के सामने हौज के पास जो कुआं था, उसमें संग व खिश्त व खाक डालकर बंद कर दिया। बल्ली मारो के दरवाजे के पास की कई दुकानें ढाकर रास्ता चौड़ा कर लिया। शहर की आबादी का हुक्म खास व आम कुछ नहीं। पेंशनदारों से हाकिमों का काम कुछ नहीं। ताजमहल, मिर्जा कैसर, मिर्जा जवां बख्त के साले, विलायत अली बेग जयपुरी की जोजा, इन सब की इलाहाबाद से रिहाई हो गई। बादशाह मिर्जा जवां बख्त, मिर्जा बादशाह जीनत महल कलकत्ते पहुंचे और वहां से जहाज पर चढ़ाई होगी। देखिए कैप में रहें या लंदन जाएं। खल्क ने अज़रुए कयास, जैसा कि दिल्ली के खबर तराशों का दस्तूर है, ये बात उड़ा दी है। सारे शहर में मशहूर है कि जनवरी शुरू साल 1859 में लोग अमूमन शहर में आबाद किए जाएंगे और पेंशनदारों को झोलियां भर भर रुपए दिए जाएंगे। खैर, आज बुध का दिन 22 दिसंबर की है। अब शंबे को बड़ा दिन और अगले शंबे को जनवरी का पहला दिन है। अगर जीते हैं तो देख लेंगे कि क्या हुआ। तुम इस खत का जवाब लिखो और शिताब लिखो। मेरी जान सरफराज हुसैन, तुम क्या कर रहे हो और किस ख्याल में हो? अब सूरत क्या है और आइंदा अजीमत क्या है? मीर अशरफ अली साहिब, आप तो दायर साहिर थे, पानीपत में मुकीम क्यों कर हो गए? कुछ लिखिए तो मैं जानूं। मीर नसीरुद्दीन को सिर्फ दुआ और इश्तियाक़े दीदार। मीरन साहब कहाँ हैं? कोई जाए और बुला लाए। हाँ हजरत आए,
सलाम अलैकुम, मिजाज मुबारक। कहिए, मौलवी मजहर अली ने आपके खत का जवाब भेजा या नहीं? अगर भेजा तो क्या लिखा? मैं जानता हूं कि मीर अशरफ अली साहब और मीर सरफराज हुसैन कम, और ये सितम पेशा मीर मेहदी बहुत आपकी शान में गुस्ताखिया करते हैं। क्या करूं मैं कहीं तुम कहीं, वहां होता तो देखता कि क्यों कर तुमसे बेअदबिया कर सकते। इंशाअल्लाह ताला जब एक जहां होंगे तो इंतकाम लिया जाएगा। हाय हाय, क्यों कर एक जहां होंगे, देखिए जमाना और क्या दिखाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बुध 22 दिसंबर 1858 ईस्वी। शुक्रिया। बेहद शुक्रिया मोहम्मद नासिर साहब। दोस्तों, आपने देखा कि गालिब जो है मीर मेहदी मजरूह को जब खत लिखते हैं तो उन दो मकतूब निगार से अलग नजर आते हैं कि वहां जिस तरह की फॉर्मल बातें हैं, वहां जिस तरह से शागिर्द की बातें हैं, वहां जहां इल्मी बातें हैं, यहाँ जरा मुख्तलिफ है। हम जानते हैं कि ये कहा गया है कि गालिब ने मुरासले को मकालमा बना दिया है, और यहाँ इस खत की क़िरत से जो आखिरी खत यहाँ पढ़ा गया है, इससे बखूबी अंदाजा होता है, इससे बखूबी एहसास होता है कि गालिब ने कैसे मुरासले को मकालमा बना दिया है। आपने अभी वो मकालमा सुना कि मेरी जान सरफराज हुसैन, तुम क्या कर रहे हो और किस ख्याल में हो, सूरत क्या है। ऐसा लग रहा है जैसे वो सामने बैठे हुए हैं और उनसे खैरियत मालूम कर रहे हैं। या इसी खत में आगे कहते हैं, अरे मेरी मीरन साहब कहाँ हैं, कोई जाए और बुला लाए। हजरत आए, अच्छा अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो है पूरा बेतकल्लुफी, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई गया और उससे बुला करके ले आया और ये उनको सलाम अर्ज कर। ये गालिब की बड़ी खूबी है। एक तरफ बेतकल्लुफी है, एक तरफ खुद एतमादी है, एक तरफ अना है, एक तरफ अपने इल्म का इजहार है, एक तरफ जमाने की नासपासी का इजहार है, एक तरफ उस दौर की तहजीब को यकजा कर रहे हैं, तो एक तरफ 1857 में जो कुछ भी हुआ उस पूरी तारीख को यकजा कर रहे हैं, एक तरफ उस दौर के समाज को यकजा कर रहे हैं, एक तरफ ज़बान व अदब को महफूज कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक नई तरह की बुनियाद डाल रहे हैं। कि इस अंदाज से जो गालिब ने खत लिखे हैं, इन खतूत में मतलब वो है कि जो गोता जन होगा और जो जितना अच्छा गोता लगाने वाला होगा, वो उसमें से अपने हिसाब से वो मोती निकाल लाएगा, सीप निकाल लाएगा, पत्थर निकाल लाएगा, या जवाहरात निकाल कर लेकर आएगा। तो ये बेशबहा एक खजाना है गालिब का के खतूत, और उसमें ही आप अगर देखें तो इशारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें बिल्कुल साफ खुल करके कही गई हैं, बहुत सारी बातें बेतकल्लुफी से कही गई हैं, और बहुत सी जगहों पे तकल्लुफ का इजहार किया गया है कि जहां इशारे में बात कर रहे हैं, वो हवेली की बात कर रहे हैं, हवेली किराए पर लेने की बात कर रहे हैं, वो किस तरह का उनका मिजाज था कि हवेली हमें कैसी चाहिए कि बैठक अलग हो, जनान खाना अलग हो, मर्दान खाना अलग हो, एक जगह ना मिले तो दो जगह मिल जाए। या जिस तरह से तर्जुमा के हवाले से बात की, या जिस तरह से उन मकामात का इंकशाफ किया, या जिस तरह से पेंशन की बात की, पेंशन के हवाले से अभी हमने दोनों खतूत में दो अलग अलग शायर जो शागिर्दों को खत लिखे उसमें है कि पेंशन का क्या मामला है, किस तरह से उनको ये है, जरूरत किस तरह से जिंदगी की है। और उसमें अक्सर जब खत में अपनी मुसीबत का बयान करते हैं तो वहां कहीं ना कहीं पोशीदा उनका मकसद होता है कि मैं जरूरतमंद हूं, मेरी मदद करो। किताबें कहाँ से छपवाता तब तक कोई लिखते हैं अपने खत में, या यही लिख रहे हैं कि ये मामला है कि यहाँ गया, वहां गया, वहां से आ गया, सीधे सीधे आ गया। तो मामला जो है कि उनके खतूत में बेशबहा खजाना है, और उस खजाने को ही हम अपने अल्फाज में, अपने फनकार हमारे जो हैं वो आपके सामने मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ खतूत को आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये ज़रूरी है कि गालिब के खतूत जो हैं उनकी नई क़िरत की जाए। अब तक जो क़िरत की गई है, अब तक जिस पस मंज़र में बातें की गई हैं और जो उसके मफ़हूम व मतालिब निकाले गए हैं, उसको असर नौ देखने की ज़रूरत है। और गालिब के मतन में इतनी सारी चीज़ें पोशीदा हैं कि आप जितनी बार उसको पढ़ेंगे, जितने मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ेंगे, मुख्तलिफ मानी, मुख्तलिफ मफ़हूम उसमें से आपको निकल कर सामने आएंगे। आज उस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो नासिर साहब ने क़िरत की, जो सादिया साहिबा ने क़िरत की, और जो अब्बास साहब ने क़िरत की, आपने देखा कि
نہ صرف یہ 3 مختلف فنکاروں کے مختلف انداز کی قرت تھی، بلکہ غالب کے یہاں جو ہے مختلف انداز ہے، بہت سارے انداز ہیں، بہت لفظیات میں چھپے ہوئے ہیں، ان کا بھی انکشاف ہوا، اور اب ہم اس کو نئے طرح سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، نئے پوزز کے ساتھ، نئے ڈکشن تو وہی ہے، اس کو نئے انداز سے ہمارے فنکاروں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ آپ لوگوں کے مشورے کے ہم لوگ متمنی ہیں، یہ ویڈیو فیس بک اور یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے، وہاں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو امپروو کرنے کے لیے، یا اس میں آپ نے اس سے کیا سمجھا، اس پر آپ کے کمنٹ ہمیں وہاں ضرورت ہوں گے، اور وہ ہماری رہنمائی کریں گے۔ آج ہم نے 3 بہت اہم فنکاروں کے 3 اہم شاگردوں کے نام جو خط ان کے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیا، میر مہدی مجروح، علاؤالدین خان علائی اور منشی ہرگوپال تفتہ کے نام جو خطوط تھے وہ آپ کے سامنے ان کے چند خطوط کی ڈرامائی حیرت پیش کی گئی۔ اگلی کڑی میں ہم پھر 3 نئے شاگرد جو ہیں، 3 نئے احباب جو ہیں غالب کے، ان کے نام جو ان کے خطوط ہے ان کا ایک انتخاب آپ کے سامنے لے کر پھر تیسری کڑی میں انشاءاللہ ہم لوگ 1 تاریخ کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ہماری رہنمائی بھی فرمائیں گے، اور ہمیں اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے اور مزید بہتر انداز سے پیش کرنے کے لیے آپ کے مشورے کی ضرورت ہے۔ غالب انسٹیٹیوٹ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے ہم سب راما گروپ کی جانب سے، اشرنا جلیل صاحبہ کی تحریک پر، قدوئی صاحب کی سرپرستی میں اور ہمارے ادریس صاحب کی رہنمائی میں اس سلسلے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کے بھی مشورے اور آپ کی بھی ہمیں انتظار رہے گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ کے مشورے ہمیں ملتے رہیں گے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی آپ فرمائیں گے۔ آج کی اس کڑی کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں، اور میں بہت ہی ادب کے ساتھ غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر جناب ڈاکٹر ادریس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ باضابطہ اس پروگرام کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے تمام ہمارے سامعین، ہمارے ناظرین اور ہمارے تمام شرکا کا شکریہ ادا کرے۔ آج ان جو شرکا کی ہماری تعداد ہے وہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، اور اس سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھ رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ اپنے اور دوستوں سے یہ لنک شیئر کریں گے اور ان سے بھی یہ کہیں گے کہ وہ آئیں اور ہماری اس محفل میں شامل ہوں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ہم بھی مستفید ہو سکیں آپ سے، آپ کے مشورے سے۔ میں ادریس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ ہدیہ تشکر پیش کرتے ہوئے پروگرام کے خاتمے کا اعلان کریں۔ جناب ڈاکٹر ادریس احمد صاحب۔ بہت شکریہ پروفیسر محمد کاظم صاحب۔ ماشاءاللہ دوسری قسط بھی بہت شاندار طریقے سے پیش کی گئی ہے۔ میں غالب انسٹیٹیوٹ ہم سب ڈرامہ گروپ کے زیر اہتمام خطوط غالب کی ڈرامائی قرت کی دوسری قسط آج پیش کی گئی۔ یقیناً تمام ناظرین اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے، اور حضرات ایک غالب کے خطوط کا ایک سلسلہ کہ غالب کا جو سفر کلکتہ تھا اس میں دہلی سے لے کر کے کلکتہ کے دوران اور پھر واپسی میں جہاں جہاں غالب کا قیام رہا، اس دوران جو خطوط لکھے گئے ہیں اس کی ترتیب دے رہے ہیں پروفیسر محمد کاظم صاحب، جس کو بہت جلد غالب انسٹیٹیوٹ شائع کرے گا۔ اور دیکھیے یہ جو ہمارے قرأت کے اندر جو تینوں حضرات ہیں، عباس حیدر صاحب، سعدیہ صاحبہ اور محمد ناصر صاحب، انہوں نے غالب انسٹیٹیوٹ میں ایک یادگار اور تاریخی ایک غالب کی واپسی ایک پلے اسٹیج کیا تھا، جس کے 30 سے زائد شو ہوئے تھے اور نہایت کامیاب شو ہوئے۔ میرے خیال سے جو ڈرامہ غالب کے اوپر دوردرشن پہ آیا تھا اس کے بعد میں سب سے کامیاب ترین جو اردو پلے ہوا ہے اس کے اوپر وہ غالب کی واپسی تھی، جس میں عباس حیدر صاحب نے اس کو ڈائریکٹ بھی کیا ہے اور اس میں ایکٹنگ بھی کی ہے۔ سعدیہ صاحبہ نے بہت زبردست رول ادا کیا تھا اس کے اندر، جو آج تک لوگوں کی ذہنوں میں بسا ہوا ہے۔ میں شاید غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے اور اپنی جانب سے تمام پروفیسر محمد کاظم صاحب، عباس حیدر صاحب، سعدیہ رحمان صاحبہ، محمد ناصر صاحب، شاہد انور صاحب، محمد اسامہ صاحب، اور جن کے نام میں اس پہ اسکرین پہ نہیں آ رہے ہوں، تمام ناظرین کا اور ہمارے جو ہوسٹ ہیں مشتاق احمد صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 1 تاریخ میں جو نیکسٹ ہماری جو اکتوبر کی 1 تاریخ میں جو قسط ہے وہ تیسری قسط ہوگی، اس میں بھی آپ سبھی حضرات اس میں شرکت فرمائیں گے۔ تب تک یہ بہت بہت شکریہ۔
बहुत शुक्रिया, आदाब। जी, मुश्ताक साहब का बेहद शुक्रिया। हमारी टेक्निकल तमाम चीज़ों को मुश्ताक साहब संभालते हैं और जिस खुश उसलूबी से हमें ये प्रेजेंट हम कर पाते हैं और आप तमाम लोग शामिल हो पाते हैं, ये मुश्ताक साहब की फनकारी है। गालिब एक बहुत फनकार, शुक्रिया सर। इंस्टीट्यूट के मुश्ताक साहब फनकार। आदाब। जी आदाब, बहुत शुक्रिया आप खुदा तमाम लोगों हाफिज। का। जो लोग लाइव देख रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया और जो रिकॉर्डिंग देखेंगे उनका भी बहुत शुक्रिया। इजाजत सर। इजाजत, अल्लाह हाफिज।